نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وقال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. گولیاں چلتی ہیں کھل جاتے ہیں توپوں کے دہن، گولیاں چلتی ہیں کھل جاتے ہیں توپوں کے دہن، بم برستے ہیں اجڑتا ہے محبت کا چمن، کانپ اٹھتی ہے جبینوں پر محبت کی کرن، کانپ اٹھتی ہے جبینوں پر محبت کی کرن، زندگی بنتی ہے ایک لاش غور و کفن، کتنے بچوں کے سسکنے کی صدائیں آتی ہے، کتنے بچوں کے سسکنے کی صدائیں آتی ہے، کتنی ماؤں کی سسکنے کی ندائیں آتی ہے۔ سامعین کرام، آج کی اس پروقار نظم میں میرا موضوع سخن ہے غزہ پر مظالم اور ہماری ذمہ داریاں۔ قابل قدر حضرات حکام، اساتذہ کرام اور عزیز سامعین، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس نے ہر حساس شخص کو متاثر کیا۔ اس المیہ درد و کرب اور معصوم باشندگان غزہ پر ڈھائے جانے والے لامتناہی مظالم کو دیکھ اور سن کر کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ اگر پہاڑوں کو ذکر ہوتا تو بعید نہ تھا کہ وہ بھی شک ہو جاتا، اگر درختوں کو آنکھیں ہوتی تو عجب نہ تھا کہ وہ بھی آنسوؤں کا دریا بہا دیتے، اگر زمین کو زبان ہوتی تو کیا عجب کہ اس کے نالۂ فریاد سے قرۂ عرض میں کوہرام برپا ہو جاتا، اور اگر درندے اور انسان نما درندوں کو دیکھ لیتے تو شاید وہ بھی شرمسار ہو جاتے، اور درندگی میں سے ہونیوں ان کے موافقت کرنے والوں کی بالادستی کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے۔ اس ظلم و بربریت اور قتل و غارت گری کی وجہ سے جو اس وقت غزہ میں جاری ہے، جسے سال ہر سال سے اسرائیل کے ساتھ ساتھ اس کے نام نہاد بے حمیت، کوتا ہمت، ضمیر فروش اور منافق نام نہاد مسلم حکومتوں نے ایک ایسے الخائے میں تبدیل کر رکھا ہے جو اپنی بنیادی ضروریات سے محروم ہے۔ لیکن باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، سو بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ نور نبوت کے پروانوں، سلامتی ہو غزہ کے ان مجاہدین پر جنہوں نے اپنے لہو سے اسلام کے شجر طوبہ کو سیچنے کا عزم کر رکھا ہے۔ 100,000 رحمتیں ہو ان شہدائے راہ حق پر جنہوں نے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ اسلام کی سرخروئی کے لیے نچھاور کر دیا ہے، اور لاکھوں سلام شوق پہنچے ان معصوم نونہالوں پر جنہوں نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی معصوم جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، اور لعنتیں ہو ان صہیونی اور صلیبی ظالموں پر جو دین و اخلاق اور بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں بھی کھیل کر اپنی خون آشامی کی خون پوری کر رہے ہیں، اور ان خوف خدا سے عاری اور ہمت مردانہ سے خالی مسلم حکمرانوں پر جن کے سینوں میں شیطان نے دل کے بجائے پتھر کی سیل رکھ دی ہے، جن میں سے بعض اعلیٰ یا خفیہ طور پر اسرائیل کے ہمنوا ہیں اور بدترین قسم کی برادر کشی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ بار الہ رحم فرما اپنے ان مظلوم بندوں پر جن سے مشرق و مغرب کا دعوت صرف اس بنا پر ہے کہ وہ تیرے پاک نام سے نسبت رکھتے ہیں، اور پروردگار ہلاک و برباد فرما ان شقی و بدبخت حکمرانوں کو جو بے قصور انسان کے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یوم ملکار ملت اسلامیہ کے خلیل فرزندوں، قرآن پاک پکار پکار کر کہہ رہا ہے انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون۔ گھروں سے نکالنا، محض دین کی بنا پر آمادہ قتل و قتال ہونا، اور جو لوگ مسلمانوں کے شہروں اور بستیوں کو ویران کرنے پر تلے ہوئے ہیں ان کو مدد پہنچانا، یہ وہ اوصاف ہے جن کا حاصل بددینت یہودیوں اور نصرانیوں سے بے تعلقی برتنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا آج امریکہ اور برطانیہ ان جرائم کے مرتکب نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بوسنیا میں مسلمانوں کے قتل عام میں گرے پردہ برطانیہ نے ظالم سربوں کی مدد کی تھی؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ امریکہ کی ستم انگیزیوں کی وجہ سے آج افغانستان کا مسلمان بڑی اختلاف سے گزر رہا ہے؟ کیا یہ اس ظالم اسرائیل کے ناصر و مددگار نہیں ہے جو آئے دن بے قصور فلسطینیوں کا قتل عام کرتے ہیں، اور جس نے لاکھوں فلسطینیوں کو اپنے مادر وطن میں رہنے کے حق سے محروم کر دیا ہے؟ قرآن پاک جن یہود و نصارہ سے بے تعلقی برتنے کا حکم دیتا ہے، ان مغربی طاقتوں میں سے کون سی بات نہیں نظر آتی؟ پھر کیا ایسا دین سے بے تعلقی واجب نہیں ہوگی؟ شمع محمدی کے پروانوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہود و نصارہ کے اندرونی جذبات کو کھول کر رکھ دیا ہے۔
خلافت عثمانیہ کے شروع سے لے کر اب تک عالم اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ اس کی واضح شواہد ہیں. اس لیے جب تک مسلمان اپنی مذہبی تشخیصات اور ثقافتی امتیازات کو خیر بات نہ کہتے اور اپنے مقاصد اور بیت المقدس سے دستبردار نہ ہو جائے ان کی تشکیل نہیں ہو سکتی. اور انشاءاللہ مسلمان اس کے لیے کبھی راضی نہیں ہوں گے کیونکہ وہ دین کی راہ میں سب کچھ ہونے کو پانا اور اللہ کی راہ میں سب کٹانے کو جینا پسند کرتے ہیں اور یہی ان کے ایمان و عقیدے کا حصہ ہے. ملت اسلامیہ کے جاباز جیالو، آج کے اس محفل سے ہم ظالموں سے بے بانگ دہل یہ کہہ دینا چاہتے ہیں، اے ظالموں، فلسطینیوں کو شہید کر کے جشن نہ مناؤ، ہماری ماں اور بہنوں کی عزت لوٹ کے خوشیاں نہ مناؤ، ہمارے معصوم بچوں کو شہید کر کے خوشیاں نہ مناؤ، ہماری عورتوں کو بیوہ کر کے خوشیاں نہ مناؤ. انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب مسلمان تجھے فلسطین سے نکال کر فلسطین کو پاک کرے گا، جس طرح حضرت عمر نے تجھے خیبر سے نکال کر خیبر کو پاک کیا تھا. ہم ظالموں کا ساتھ دینے والے حکمرانوں، ظلم و ستم پر خاموش رہنے والوں، اپنی جگہ بیٹھ کر معصوموں کے خون کے تماشا بینو. یاد رکھو کل حشر کا میدان ہوگا، اللہ کی عدالت سجی ہوگی. تم مظلوموں سے کیسے سامنا کرو گے؟ تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ نہ تمہاری سلطنت کو بقا ہوگی اور نہ ہی تمہاری اقتدار کو پائیداری. لہذا ابھی بھی وقت ہے، حالات کی نزاکت کو سمجھو اور ان مظلوموں کے لیے ان ظالموں کے سامنے شیشہ پھیلائی دیوار کی طرح سینہ سپر ہو جاؤ. میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی تقریر کو ایک شعر کہہ کے ختم کرنا چاہوں گا. جب مصر کے بازار میں کنعان کو بیچا جاتا ہو، حرص و حوث کی مندی میں ایمان کو بیچا جاتا ہو، صوم صلاۃ کے پردے میں قرآن کو بیچا جاتا ہو، انسان کو بیچا جاتا ہو، یزدان کو بیچا جاتا ہو، اور جب آتن کے نام پر معصوموں کو مارا جاتا ہو، اس دور میں تم ہم دیوانوں سے کہتے ہو خاموش رہو. جس دور میں کعبے والوں کو گرجا کے نظارے کھاتے ہو، جس دور میں مشرق والے بھی مغرب کے ترانے گاتے ہو، جس دور میں مسلم لیڈر بھی کچھ کہنے سے گھبراتے ہو، اس دور میں تم ہم دیوانوں سے کہتے ہو خاموش رہو.